لہذا یہ غلط فہمی ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں روزہ افطار کر لیا تو اس کو ثواب مل جائے گا اور میں ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ ہماری سوسائٹی میں جو ایک اور عام بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان راتوں کو بلا وجہ جاگتے ہیں اور پھر سحری کے بعد ایسا سوتے ہیں کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور بلکہ دن کا زیادہ حصہ وہ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے ان کے کام کا نقصان ہوگا، نمازیں قضا ہوں گی۔ ایسے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہیں گے، ذکر و اذکار سے محروم رہیں گے، اور اس کے علاوہ خیر اور بھلائی کے بہت سارے کاموں سے محروم ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں کہ بلا وجہ ہم رات کو جاگ کر اپنے وقت کو برباد کریں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کرے، جب تک وہ جاگ سکتا ہے اللہ کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور رات کے ایک حصے میں سوئے بھی، تاکہ دن میں چستی باقی رہے۔ ایک عام خرابی ہماری سوسائٹی کے اندر رمضان کے موقع پر کہ بعض عورتیں قسم قسم کے کھانے پکاتی ہیں اور پھر ان کا زیادہ تر وقت کھانے پکانے میں گزر جاتا ہے۔ ان کو موقع نہیں ملتا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، ان کو موقع نہیں ملتا ذکر و اذکار کا، ان کو موقع نہیں ملتا کسی بھلائی کے کام میں حصہ لینے کا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں رمضان کے مبارک دنوں میں اپنا زیادہ وقت کھانے پکانے میں لگا دیتی ہیں، اور پھر ان کا وقت اسی میں ختم ہو جاتا ہے اور وہ ان تمام عبادتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عورتوں کو سحری سے بہت پہلے جگہ دیتے ہیں اور اس وقت ان سے کھانا بنواتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ عورتیں عبادات سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے مناسب ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ وقت نکال کر افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے تمام جھمیلوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور پھر افطاری سے پہلے دعا میں لگ جائیں، کیونکہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی زیادہ سے زیادہ رمضان کے دنوں میں ثواب سمیٹ سکیں اور اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکیں۔ رمضان کے دنوں میں جو روزہ داروں کی کمیاں ہیں اور جو غلطیاں ہیں، ان میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ صرف مالداروں کو اور عزت دار لوگوں کو افطار پر اور کھانے کی دعوت پر بلاتے ہیں، جبکہ اس مبارک مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، اور مالداری کو معیار نہ بنا کر ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگاروں کو کھانا چاہیے، متقی لوگوں کو کھانا چاہیے۔ رمضان کی غلطیوں میں جو ایک غلطی ہے، حالانکہ اس کا دو رخ ہے، اس کو صحیح سمت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس کا استعمال غلط سمت کی طرف ہوتا ہے۔ افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اپنی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ شہرت اور نام و نمود سخت منع ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ عن شداد ابن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دکھاوے کے واسطے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے واسطے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے نام و نمود کے واسطے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی افطار پارٹی کو ہم دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں؟ ہم افطار پارٹی میں جو بڑے لوگ ہیں، جو سربراہ لوگ ہیں، جن کی سماجی ایک حیثیت ہے، ہم ان کو بلائیں اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں، رمضان کے مہینے کی عظمت ان کو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی مبارک مہینے میں اتارا ہے، رمضان کے فائدے ان کو بتائیں، اور ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام مکمل دین ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، یہ دہشت گردی نہیں پھیلاتا، اور اگر ہو سکے تو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر قرآن پاک آنے والوں کے سامنے
ہدیے کے طور پر ان کو پیش کیا جائے۔ تو یہی چیز جو پہلے غلط تھی اور پھر صحیح سمت کی جانب موڑ دیا، تو ظاہر بات ہے اس کے بہت بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم ایک بہت اہم فریضے کو اس کے ذریعے ادا کر سکیں گے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ۔ اس لیے افطار پارٹی کی جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں، اور اسلام کی دعوت اور اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں، اور انہیں بتائیں کہ اسلام حق مذہب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام مذہب کو حقانیت سے نوازا ہے۔ ناظرین محترم، روزہ دار کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں مسلمان جاگتے ہیں۔ جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تجربہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو جگ کر صرف گپ شپ اور چائے پینے، ہوٹلوں میں بیٹھنے، بیڑی سگریٹ پینے اور تمباکو کھانے وغیرہ میں راتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس راتوں کو جگنا ہی عبادت ہے، پوری کی پوری رات ایسے ہی بیہودہ اور فالتو باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ان راتوں کو جاگ لیا تو گویا اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جگنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کو جگنے کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی روزہ داروں کے بارے میں ہے جو صرف رات کو جگ کر شب قدر کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شب قدر کی فضیلت رات کو جگنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ رات کو اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے سے حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2014۔ جس شخص نے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارا کہ اس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر روزہ رکھا، جس شخص نے شب قدر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے جگ کر اللہ کی عبادت کی، ایسے شخص کو شب قدر کا ثواب ملے گا اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے بچنا چاہیے بیہودہ اور فالتو باتوں سے، جتنا بھی ہو سکے آدمی جگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ایک اور عام بیماری اور ایک عام غلطی جو رمضان کے دنوں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سفر کی چھوٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں سیر و تفریح کا پروگرام بناتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے۔ کوئی عذر ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، اس کے باوجود وہ روزے کی بعد میں قضا بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ دنیا والوں سے تو بچ سکتے ہیں اپنے مکر کے ذریعے اور اپنے فریب کے ذریعے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر کو اور ان کے فریب کو سب لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر کے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی ایسی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ کیا جواب دیں گے ایسے مسلمان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جنہوں نے جھوٹا بہانہ بنا کر جھوٹی بیماری کا حیلہ اختیار کر کے روزے کو چھوڑا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔